السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، اعمال صالحہ کی جو برکتیں ہیں اور نیکیوں کے جو فوائد ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نیکیوں کا شوق دل میں پیدا ہو تاکہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، گناہوں سے نفرت پیدا ہو تاکہ گناہوں سے بچیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ دل میں ایمان کو ایسے محبوب بنا دے، ایسا محبوب بنا دے ایمان، اور ایمان کو دل میں ایسے مزین کر دے کہ برائیوں کی کراہت دل میں آ جائے، کراہت آ جائے تو بچنا آسان ہو، اور نیکیوں کی محبت آ جائے تو کرنے کا شوق پیدا ہو۔ تو شوق دلایا جا رہا ہے، اس کے قرآن اور حدیث میں اس کی کیا کیا فائدے ہیں، اور پہلا جو حصہ ہے دنیا میں اس کے کیا فائدے ہیں، دنیا میں اس کی کیا برکتیں ہیں، اور برکتیں تو بے شمار ہیں، لیکن جو بہت ہی زیادہ جس کی انسان کو ضرورت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ فصل نمبر 13 ہے، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نیکیوں کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں خوشخبری ملتی ہے۔ کیسے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ، سنو یقیناً اللہ کے دوست، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور ولایت کے دوستی کے درجات ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں تو فوراً جو ہے ایک مقام یاد آتا ہے، واقعی ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ویسے ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، ولایت کا، دوستی کا ایک درجہ اسے بھی حاصل ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کسی قسم کا کوئی خوف ان پر نہیں، نہ وہ پریشان ہوں گے۔ کون ہیں اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ وکانوا یتقون، ایمان لانا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اس پر نتیجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ وہ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ یہ بشرا کسے کہتے ہیں؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ بشرا سے ایک معنی جو ہے اچھے خواب ہے۔ تو نیکیوں کی برکتوں میں سے ایک برکت کیا ہے؟ بعض مرتبہ اچھے خواب نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نیک کام کرنے والے کو اچھے خواب نظر آئیں، بعض مرتبہ مفسرین نے فرمایا بعض مرتبہ اچھے خواب، اور خوابوں کے ذریعے سے رہبری بھی ملتی ہے، خوابوں کے ذریعے سے بشارتیں ملتی ہیں۔ لہم البشرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام شروع فرما رہے تھے، ابتدا میں وحی کے آنے سے پہلے آپ کو خوابوں کے ذریعے سے رہبری ہو رہی تھی، خوابوں کے ذریعے رہبری۔ تقریباً 6 مہینے آپ خواب دیکھتے تھے، اور ایسے خواب کے رات میں جو دیکھا اور دوسرے دن وہی چیز ہو رہی ہے، تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ بڑی ہمت بنتی تھی۔ تو یہاں پر دوسری بات لکھے ہیں کہ بشرا سے ایک معنی یہ مراد ہے
کہ ایسی بات دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے جس سے امید اور جس سے قوت پیدا ہوتی ہے، دل کو خوشی پیدا ہوتی ہے، ہاں بھائی کہ میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہاں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نیکیوں میں، کیونکہ آدمی جو ہے کسی کام کو کرنا چاہے، اندر سے دل پریشان ہو تو آدمی جو ہے کام نہیں کرتا۔ تو نیکی کے فائدوں میں ایک فائدہ کیا ہے؟ دل میں جو ہے کیا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے امید پیدا ہو جاتی ہے ایک دل میں۔ اس کو یوں کہیں کہ الہام بھی کہہ سکتے ہیں۔ الہام جو ہے نا، خیر کی باتیں اللہ کی طرف سے ڈالی جائیں۔ اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھائے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ۔ جب وہ ایمان لانے کے لیے آئے، فرمایا عمران ایمان لاؤ تو ایک ہدیہ دوں گا۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا دعا سیکھ لو، الہمنی رشدی، رشد کی باتیں میرے دل میں ڈال دیجئے، الہام کر دیجئے، خیر کی باتیں دل میں آتی رہنا۔ لیکن یہ کب آئے گا؟ اعیذنی من شر نفسی، نفس کی شرارت سے میری حفاظت فرما۔ نفس، جب آدمی نفس کی شرارتوں سے بچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام کی باتیں ڈالتے ہیں۔ جب تک نفس کی شرارت دل میں رہتی ہے الہام کی باتیں نہیں آ سکتی وہاں پہ۔ اس لیے نفس کو مٹانا، نفس کو مغلوب کرنا، نفس کو کمزور کرنا، ختم کرنا، ختم تو نہیں کر سکتے۔ نفس کو ختم کر دیے تو سب کچھ ختم، نفس ختم نہیں ہو سکتا۔ یعنی دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہماری روحانیت ہے، ایک نفسانیت ہے۔ زندگی کا ریموٹ کنٹرول روحانیت پر ہو، ہماری زندگی کی باغ دوڑ کس پر ہو؟ روحانیت۔ نفس ہیں، اس کے تقاضے ہیں، بہت تقاضے ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، لیکن کنٹرول زندگی کی ہماری کس پر ہے؟ آدمی بیٹھ کے جائزہ لے 24 گھنٹے کی زندگی میری کس ڈائریکشن پر جا رہی ہے؟ اکثریت نفس کے خواہش پر چل رہا ہوں یا روح کے تقاضوں پر چل رہا ہوں؟ تو بشرا سے ایک معنی یہ مراد ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے ایک بات دل میں ڈالتے ہیں، رہبری فرما دیتے ہیں، اور پھر جو ہے اس سے خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ کتنے لوگ کیسے کیسے خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب سے خوشیاں ملتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، ایمان اللہ پر لائے، اللہ اس کے دل کی رہبری کرتے ہیں۔ یہدی قلبہ، سبحان اللہ، کتنی بہترین بات دیکھیں، دل میں رہبری کی باتیں ڈالنا، میں یہ ٹائم پر یہ کام کروں، ایسا کروں، اس طریقے سے کروں، اس طریقے سے، اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ یعنی بہت سے ڈیسیشنز آتے ہیں آفس میں، گھر میں، مختلف وقت میں، تو کیا کریں؟ تو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے باتیں، بشرا، یہ بشرا ہے۔ ایک تو رات میں خواب آ رہا ہے، دن میں ایسی بات اللہ ڈال رہے ہیں جس سے امید ہوتی ہے۔ ہاں بھی یہ کس پر ہے؟ یہ نیکیوں پر ہے۔ فصل نمبر 14 ہے اور اسی کا حصہ بیان فرمایا۔ ایک خوشخبری دنیا میں ہے، ایک خوشخبری موت کے وقت ہے۔ ایک خوشخبری ایمان والے کو، اطاعت کرنے والے کو دنیا میں ملتی رہتی ہے، وہ اندر سے خوشی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے دل ڈالی جاتی ہے، وہ ہے بشرا۔ یہ پہلی وہ آیت ہے سورہ یونس کی، اس میں تو فرمایا وہ تو بشرا کا تعلق دنیا کی زندگی سے، اور دوسرا حصہ جو ہے آخرہ۔ اب یہاں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، پھر اس پر کیا کرے؟ جم گئے، ثم استقاموا، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں یہ موت کے وقت، موت کا وقت کتنا خطرناک ہے۔ موت کا وقت یہ بہت خطرناک وقت ہوتا ہے، پوری زندگی کا خلاصہ ہے، ایمان سے جائے یا ایمان سے ہاتھ دھو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ اعتبار خاتمے کا ہے، جب تک ہمیں اپنے خاتمے کا اعتبار نہیں، پھر آدمی کیا ہے؟ بندہ بن کر رہے، کوشش کرتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے، کسی چیز پر ناز نہ کرے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ آپ نے فرمایا اعتبار زندگی بھر کے عمل کا نہیں، اعتبار خاتمے کا ہے۔ تو اس کی فکر کرتے ہوئے آدمی کوشش کرنا۔ اس موقع پر پوری طاقت شیطان لگاتا ہے کہ بے ایمان بن کر جائے۔ امام راضی
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، سبحان اللہ، ان کی راتیں، ان کے دن علم اور عمل میں گزرنے والے، شیطان اس موقع پہ بھی ان کو جو ہے نا آ کر جو ہے ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے رحمت میں رکھے، ہمارے پاس کیا ہے بولے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بس بندہ اللہ کی رحمت کو، اے اللہ اپنی رحمت شامل حال فرما، ہاں پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو اس موقع پر پوری طاقت، لیکن ایک اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس موقع پر شیطانی تصرفات سے بچاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے، وہ اس طرف اس وقت متوجہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ذرا میری پیشانی پہ کیا لکھا ہے ذرا پڑھو۔ وہ پیشانی پہ، فرشتے کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ بندہ پڑھا، رخصت ہو گیا، وہ بندہ پڑھا، رخصت ہو گیا۔ ثم استقاموا، جمنا ہے، ہر حال میں جمنا، ہر حال میں جمیں گے، کیا ہوگا؟ تو موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کیا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ نہ غم کرو نہ ڈرو مت کسی چیز، پیچھے چھوٹ رہا ہے ان لوگوں کا غم نہ کرو، آگے منزلیں کیا ہوگی اس کا خوف نہ کرو۔ ابشروا بالجنہ ہوتا نا بھئی راستہ کیسا ہے، ایک اندر سے جو ہے نا ایک پچھلے بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، نہ اس کا غم نہ اگلا۔ وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، اللہ فرشتے سے کہلوا رہے نہیں، سب ٹیک کیئر، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ابھی وہ دنیا سے نہیں گیا، جانے سے پہلے یہ بھی ایک فائدہ ہے، کتنی بڑی انہیں ضرورت ہے۔ دیکھو اطاعت کی، نیکیوں کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ موت کے وقت فرشتہ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، بس وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، خوشخبری ہو جنت کی جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، دنیا میں بھی تھے، آخرت میں بھی رہیں گے۔ دنیا میں تھے، یقین ہے، فرشتوں پر ایمان ہے نہیں ہے؟ فرشتوں پر ایمان ہے، فرشتے ساتھ ہیں، وہ کہیں گے آخرت میں بھی، اور آخرت میں تو نظر آئیں گے، ہاں موت کے وقت فرشتے نظر آ جائیں گے، ہاں غیب جیسے ہی سامنے آئے گا مشاہدہ ختم ہو جائے گا، اس وقت فرشتے نظر آئیں گے، ملک الموت، رحمت والے فرشتے ایمان والوں کے لیے، نیکی پر چلنے والوں کے لیے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھو وہ نظام ہمارے آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، وہ علم دنیا میں کسی کے پاس نہیں مل سکتا، یہ قرآن دے رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، وہ علم جو ہے نا ہم تمہیں دیتے ہیں، اس موقع کے یہ حالات ہیں، اور نیکی پر چلنے پر یہ انعام ملے گا تمہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے رخصت ہوتے تھے، ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نیک بندوں کے آخری لمحات، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر فرمایا، قرآن میں بھی ہے، سورہ یاسین میں بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، یہ جو جملہ ہے وہ صاحب یاسین کا ہے، بستی والوں نے ان کو مار دیا، مارتے مارتے جب وہ شہید ہو رہے تھے تو ان کی زبان سے جملہ نکلا، کسی نے نہیں سنا، اللہ نے وہ جملہ ہمیں سنا دیا، بما غفر لی ربی وجعلنی قیل ادخل الجنہ۔ جیسے ہی وہ مر رہے تھے اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، باغات میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے ان کو کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ۔ جب جنت کا انعام ان کے سامنے آیا تو اس موقع پہ انہوں اپنی قوم کو یاد کرے، اپنی قوم کو یاد کر رہے ہیں، ارے یہ بیچارے مجھے مارے، یا لیتا کہتے ہیں کاش، یا لیتا عربی میں آتا ہے کاش قسم، قومی میری قوم، مارنے والوں کہہ رہے ہیں میری قوم، یعلمون وہ جان لیتے، کس چیز کو جانتے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ کتنے بڑے معاف کرنے والے، اور کیسے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور مجھے کتنی عزت کے اکرام کی جگہوں میں اللہ نے مجھے دیا۔ جاتے جاتے یہ آخری لمحہ ان کا جو ہے نا قرآن میں بتا دیا،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری لمحات دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں۔ کتنے صحابہ اللہ کے نیک بندے جنت کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے، جنت کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، دنیا سے چلے گئے، ہے نہیں؟ تو اصل چیز یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے آخری وقت کو تیار کرے۔ میں ایک مرتبہ جو ہے میں آنکھوں سے دیکھا ایک واقعہ، نظام الدین میں، یعنی 1995 کی بات کرو، مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا کمرے میں بیٹھے ہوئے، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے ماموں مولانا سعد صاحب کے نانا ہوتے تھے، تو حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے اس مدرسے کے کاشف العلوم کے نظام الدین کے ذمہ دار، بیٹھے ہوئے ہیں مشورے میں، تو سب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، دروازے میں اچانک انہوں نے السلام علیکم کہا، تو لوگ پیچھے پلٹ کر دیکھے تو یہ ادھر لڑک گئے، ادھر گر گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری لمحہ دیکھیں کہ آخری وقت آیا، بیوی سے کہہ رہے ہیں کوئی دروازے پہ دستک دیا، جاؤ کر کھولو، وہ گئی، کوئی نہیں تھے، آئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے جو آخری لمحات ہیں وہ کیسے ہوتے تھے، یہ دنیا کی نیکیوں کی بشارت ہے۔ حدیث میں آتا نا، زندگی کیسے گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ ذرا سوچیں، کیا ہم اس نعمت کے محتاج نہیں؟ کیا ہم دنیا میں کسی بھی چیز، دل میں کسی چیز پر ایک امید، خوشی، یعنی دل کی خوشی، اس کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، اور اس خوشی کے لیے لہم البشرا، یہ بشرا جو ہے نا، خوشیاں، دنیا کی خوشی، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ اس کو عمل سے جوڑا ہے۔ آج انسان خوشی کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، ہنسی مذاق کے جو یعنی پروگرام دیکھتا ہے تاکہ خوش ہو، ہنسے۔ اللہ نے دل کی خوشی کو جوڑا ہے، اللہ نے کس کو؟ اور موت کے وقت جو خوشخبریاں فرشتوں سے ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ بھی اطاعت اور نیکی کی برکتوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں رہیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب